الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سماعت کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دل دہلا دینے والے واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو خاص امتحان میں ڈالا کرتا ہے۔ تو جو بندہ امتحان میں پڑھنے کے باوجود بھی صبر و استقامت پر قائم رہتا ہے، خدا کا ذکر اور اس کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا ایسا ذریعہ پیدا فرما دیتا ہے جس کے متعلق وہ سوچا بھی نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو کہ جب وہ دریا میں چھلانگ لگائے یا مچھلی نے انہیں نگل لیا تو اب ان کی زندگی کی سلامتی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دریا میں گئے، دریا کی مچھلی نے اپنے پیٹ میں انہیں لے لیا، تو کوئی نہیں یہ سوچ سکتا کہ اب وہ زندہ رہیں گے۔ لیکن رب کی قدرت دیکھیے کہ دریا میں جانے کے بعد، مچھلی کے پیٹ میں ہونے کے باوجود بھی جب اللہ نے انہیں یہ توفیق بخشی تسبیح پڑھنے کی، جب وہ تسبیح پڑھے تو اللہ رب العزت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش میں، امتحان میں صبر و استقامت کے ساتھ قائم رہتا ہے، خدا کا ذکر، ان کی تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نجات کا ایسا ذریعہ پیدا فرما دیتا ہے جس کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے کو خاص نسبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس سے ہے، لیکن اس مہینے میں اور بھی بہت سارے بزرگوں کی یادیں منائی جاتی ہے، جیسا کہ ربیع الثانی کی پہلی تاریخ کو حضرت داتا تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد منائی جاتی ہے۔ آج میں شیخ المشائخ محبوب الاولیاء الحاج الشاہ داتا محمد تیغ علی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ پر تذکرہ کرنے والا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1300 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا گاؤں گوریارہ شریف ہے۔ 1300 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 1378 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ایک ربیع الثانی کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے
یعنی تقریباً 68 برس آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو چکا۔ امسال 68واں عرس منایا جائے گا۔ حضرت تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک پائے کے بزرگ تھے، جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کی اور محنت و ملازمت بھی کی۔ آپ نے علم بھی سیکھا اور مزدوری بھی کی، کام بھی کیا۔ آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ آپ کی دعا کے صدقے بیماروں کو شفا یابی ملی، آپ کی دعا کے صدقے بے اولادوں کو اولادیں ملی، آپ کی دعا کے صدقے بہت سارے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ شہر کلکتہ میں تعلیم بھی حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم آبائی وطن پر حاصل کرنے کے بعد آپ کلکتہ گئے اور وہاں آپ نے تعلیم بھی حاصل کی، لیکن جب آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تو آپ کے چچا جان نے آپ کو کام میں لگا دیا۔ آپ نے وہاں تعلیم بھی حاصل کی اور کام بھی کیا۔ شہر کلکتہ میں ہی آپ کام کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ شیخ المشائخ حضرت الشاہ مولانا سمیع احمد صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ آپ کو ایسے پیر کی تلاش تھی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ ان کی خدمت میں گئے اور آپ انہی سے بیعت حاصل کی۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت الشاہ مولانا سمیع احمد صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب آپ کے پیر و مرشد اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے خلیفہ حضرت شاہ مولا علی لال گنجی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد آپ کو کر دیا کہ اب یہی تمہیں سلوک کی تعلیم سے مالا مال کریں گے۔ آپ کے پیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ حضرت مولا علی لال گنجی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے تصوف و سلوک کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ تقریباً 22 سال تک آپ اپنے اس مرشد کی خدمت کی۔ جب آپ مکمل پائے تکمیل تک پہنچ گئے تو مشق سلوک کے زمانے کا آپ ایک واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ آپ کے پہلے خلیفہ کا نام حضرت حافظ محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کا گھر اور جن کا مزار شریف ببھن گوا شریف میں ہے، جو اورائی مقصود پور کے قریب پڑتا ہے۔ وہ آپ کے خلیفہ کہتے ہیں کہ میں اکثر حضرت کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں حضرت کے ساتھ آرا جا رہا تھا تو حضرت سرکار سرکاہی نے اپنے مشق سلوک کے زمانے کا ایک واقعہ انہیں سنایا۔ سرکار سرکاہی کہتے ہیں کہ سنو، ایک دن میں اپنے مرشد حضرت شاہ مولا علی لال گنجی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا۔ آپ کو بخار کی شدت نے اپنے جال میں جکڑ رکھا تھا۔ میرے مرشد کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ایک حکیم صاحب آئے، نبض پکڑ کے کہا کہ میاں جی، حضرت سرکار سرکاہی کو ان کے پیر و مرشد میاں جی کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ کہا میاں جی لال تیل لاؤ اور اپنے مرشد کی مالش کرو، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سرکار سرکاہی حضرت حافظ حنیف رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میں لال تیل لایا، اب اپنے مرشد کی مالش اپنے ہاتھ سے کرنے لگا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور میرے مرشد کے سامنے کھڑا ہو کر زارو قطار رونے لگا۔ حضرت کی طبیعت علیل تھی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ میاں جی سے کہو
جو کہنا ان سے کہو، یہ تمہارا معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ تو سرکار سکاہی کہتے ہیں کہ میں گیا باہر اور اس شخص سے پوچھا کہ بھائی رونے کی وجہ کیا ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا گھر گیا ضلع کے دیہات میں ہے، میں گیا ضلع کے دیہات کا رہنے والا ہوں، میں اس کولکتہ شہر میں محنت و مزدوری کرتا ہوں اور اسی کے ذریعے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہوں، لیکن عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ میں جس زمیندار کی زمین پر مکان بنا رکھا ہے وہ زمیندار بڑا ہی ظالم ہے، کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ مجھ سے سخت نفرت کرتا ہے اور وہ مجھ پر ظلم ڈھاتا ہے، حد تو اتنی بڑھ گئی کہ آج وہ گھر جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ میں گاؤں پہنچنے کے بعد تمہارے گھر میں آگ لگا کر اسے راکھ بنا دوں گا۔ جب سے میں یہ سنا ہوں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں اور سوچوں تو کیا سوچوں۔ کچھ لوگوں نے یہاں کا پتہ بتایا، اس لیے میں یہاں آیا ہوں، لہٰذا آپ مجھ پر رحم کیجیے۔ تو حضرت سرکار سرکاہی کہتے ہیں کہ میرا مراقبہ کا دور چل رہا تھا، میں نے مراقبہ کیا، اپنی آنکھیں بند کی۔ جب میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ ظالم میری نظروں کے سامنے موجود ہے، وہ ظالم جس کا وہ شخص تذکرہ کر رہا ہے وہ میری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ تو میری زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکل پڑا، میری زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکل پڑا کہ جاؤ اطمینان سے رہو، جاؤ اطمینان سے رہو، کیونکہ یہ ظالم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ سبحان اللہ، نگاہ ولی دیکھیے، آنکھیں بند کی، تقدیر کا ملاحظہ کر لیا اور یہ کہہ بھی دیا کہ جاؤ اطمینان سے رہو، یہ ظالم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گا، یعنی اپنے گاؤں تک یہ پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ شاعر کہتا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوش درویشوں کے بارے میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوش درویشوں کے بارے میں کہ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں یہ اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں یہ اپنی آستینوں میں۔ اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سرکار سرکائی نے کہا کہ میری زبان سے یہ جملہ نکلا کہ جاؤ اطمینان سے رہو، یہ ظالم وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا۔ وہ شخص تو چلا گیا، جب میری اس آواز کو میرے مرشد نے سنا تو وجہ پوچھی کہ آخر اس طرح چلانے کی وجہ کیا تھی؟ تو میں نے سارا معاملہ کہا تو میرے مرشد نے کہا کہ میاں جی نے جب ایسا کہہ دیا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، یقیناً ایسا ہی ہوگا، وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ تقریباً 1 ہفتہ کے بعد وہ شخص تھوڑی شیرنی یا 2 روپیہ نذرانہ لے کر حضرت کی خدمت میں آیا اور قدموں میں سر رکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے بتاؤ؟ تو وہ شخص کہتا ہے حضور آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا، وہ شخص گھر پہنچ ہی نہیں پایا۔ کہا کیسے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب وہ ٹرین میں بیٹھا، رفتار تیز تھی، وہ دروازے پر ہوا کھانے کے لیے گیا، ہوا کا جھونکا آیا، وہ زمین پر گرا اور مر گیا، وہ گھر پہنچ ہی نہیں پایا۔ تو اللہ والوں کی جو نظریں ہوتی ہے، اللہ والوں کی جو نگاہیں ہوتی ہے، وہ بہت دور تک دیکھا کرتی ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ میں تشریف رکھتے تھے، مکئی کی فصل آباد ہو چکی تھی لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں سوکھ رہی تھی۔
ایک شخص قابل پور کا رہنے والا تھا، غیر مسلم تھا، ذات کا برہمن تھا، نام میتھور سنگھ تھا۔ وہ حضرت سے بڑی عقیدت رکھا کرتا تھا۔ پہنچ گیا حضرت کی بارگاہ میں، سرکار سرکاہی سے کہا کہ بابا دیکھیے نا، آپ کے رہتے ہوئے بارش کی ایک بوند بھی یہاں پر گر نہیں رہی ہے۔ جس شہر میں آپ ہو، جس گاؤں میں آپ ہو اور بارش کی بوند نہ گرے، ایسا مناسب نہیں ہوتا۔ تو سرکار سرکاہی نے کہا کہ صاحب کیا کیجیے گا، جو مولا کی مرضی ہے وہی ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بابا کچھ دیا کیجئے تاکہ بارش ہو جائے اور فصلیں تر و تازہ ہو جائے، کھیتیاں آباد ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو۔ آپ نے اپنے خادم خاص شاہ دراست حسین کو بلایا۔ آپ کی خانقاہ کے باہر بھی مکئی کا کئی پیڑ تھا، وہ بھی سوکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے خادم خاص سے کہ آپ لوٹے سے ان پیڑوں کی جڑوں میں پانی پٹائیں۔ تو خادم خاص شاہ دراست حسین نے لوٹے کی ٹوٹی سے پانی پٹانا شروع کیا۔ شان ولی دیکھیے، پانی پٹ گیا۔ ابھی چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ پچھم کی جانب سے کالے بادل آئے اور آسمان پر چھا گئے، اور فوراً اتنی تیز بارش ہوئی کہ ساری کھیتیاں بھی بڑھ گئی اور گڑھے نالے وغیرہ بھی بڑھ گئے۔ سبحان اللہ، گڑھے نالے وغیرہ بھی بڑھ گئے۔ اس کے بعد آپ نے مزاحیہ جملہ کہا اس برہمن صاحب سے کہ صاحب یہی جو ہے شاہ دراست حسین، یہی جو ہے بارش روکے ہوا تھا۔ ابھی آپ دیکھیے، آپ کی نظروں کے سامنے یہ پانی پٹایا، بارش ہونے لگی۔ اب اگر بارش نہ ہونا تو آپ ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر کھینچیے گا، بارش ہونے لگے گی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے، بوند بوند پانی کو لوگ ترس رہے ہیں، فصلیں سوکھ رہی ہے، زمینیں پھٹ رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جب اللہ والا رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتا ہے تو اس دعا کا یہ اثر ہوتا ہے کہ فوراً بادل بھی چھاتا ہے اور فوراً بارش بھی ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، فوراً بارش بھی ہونے لگتی ہے۔ حضرت سرکار سرکاہی کی بہت ساری کرامتیں ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کرامتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ پاور حضرت سرکار سرکاہی میں آیا وہ ڈائریکٹ نہیں آیا، آپ نے بڑی محنتیں کی۔ آپ مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ نماز مغرب کے بعد ہر دن اپنے پیر کی خدمت میں جاتے اور نماز عشاء کے بعد وہاں سے آتے اور پھر رات میں ریاضت و مجاہدہ بھی کرتے تھے۔ آپ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ نماز فرض کا چھوٹنا تو بہت دور، نماز تہجد بھی آپ کی قضا نہیں ہوتی تھی اور ریاضت و مجاہدہ بھی آپ سے نہیں چھوٹا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے متقی تھے حضرت داتا تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فیوز و برکات سے اتری بہار کے تمام ہی لوگ مستفیض ہوا کرتے ہیں۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اولیاء کرام کی سوانح حیات کو، اولیاء کرام کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم بغیر تقویٰ لائے ہوئے ہی، بغیر رب سے ڈرے ہوئے ہی، بغیر رب کی بندگی کیے ہوئے ہی
جنت میں داخل ہونے کا خیال رکھا کرتے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، جبکہ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، کوئی ایسے ولی نہیں تھے جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور جو عالم نہیں تھے۔ ہر ولی عالم بھی ہوا کرتے تھے اور نمازی بھی ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ پرہیزگار بھی ہوا کرتے تھے، متقی بھی ہوا کرتے تھے۔ ہم مزارات پر جاتے ہیں، اکثر و بیشتر مزارات کے قریب میں مسجدیں بنی ہوئی ہوتی ہے، جو یہ پیغام دیتی ہے کہ جس مزار پر تم آئے ہو، جن کے مزار پر تم آئے ہو، جب اس دنیا میں تھے تو یہ بھی نمازی تھے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ میں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ وہ آنے والوں سنو، اگر تم صاحب مزار سے سچی عقیدت رکھتے ہو، اگر تم صاحب مزار سے سچی محبت رکھتے ہو تو اپنے رب سے بھی ڈرا کرو، اپنے رب کی بندگی بھی کیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً صاحب مزار کی محبت تمہیں یہاں بھی فائدہ پہنچائے گی اور آخرت کے میدان میں بھی تجھے فائدہ پہنچائے گی، آخرت کے میدان میں بھی تجھے فائدہ پہنچائے گی۔ لیکن ہم کتنی رب کی بندگی کرتے ہیں، خود اپنا محاسبہ کریں، سونے جائے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم رب کی کتنی بندگی کرتے ہیں۔ ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اکثر و بیشتر مسلمان صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز، اور وہ بھی جمعہ کی نماز اس تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت سے زیادہ وہ پڑھتے ہی نہیں۔ جیسے ہی امام نے دعا سے فراغت حاصل کی، پھر مسجد سے باہر نکل گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے رب کا جو قرضہ لیا تھا، قرضہ چکایا اور آزاد ہو گیا۔ ذرا سوچو، اگر ہفتہ میں 1 دن بھی آپ آتے ہو تو پوری نماز کم سے کم پڑھ لیا کرو۔ بہت شرم کی بات ہے کہ مسلمان ہفتہ میں بھی نماز پڑھتا ہے تو صرف 2 رکعت پڑھتا ہے، اور جب بڑے نکلتے ہیں تو چھوٹے بھی نکل جاتے ہیں۔ ساری مسجدیں خالی ہو جاتی ہے سوائے تھوڑے لوگوں کے، 10 سے 15 آدمی ہی رہتے ہیں جمعہ کی فرض کے بعد جو سنت ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ اس لیے پوری نماز پڑھا کرے، پوری نماز آپ پڑھا کرے۔ نماز جب آپ پڑھیں گے، ایک دن آپ مجبوری میں پڑھیں گے تو نماز کی یہ برکت مل جائے گی آپ کو کہ نماز کے آپ شوقین ہو جائیں گے تو شوق سے نماز پڑھنا آپ شروع کر دیں گے۔ اور لباس ایسا پہنے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، ترقی یافتہ دور ہے، لوگ مغربی فیشن کو اپنانا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی دولت کیا آ جاتی ہے کہ جسم کی نمائش شروع ہو جاتی ہے، پھر اسلامی پہناوا دور بھاگ جاتا ہے، انگریزوں کا پہناوا جو ہے اس کے جسم پر آ جاتا ہے۔ لڑکیاں بھی چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں آ جاتی ہے اور لڑکے بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے میں آ جاتے ہیں۔ افسوس آتا ہے معاشرے کے مالدار نوجوانوں کو دیکھ کر، ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ چڈی پہن کر گھوما کرتے ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، جبکہ اکثر و بیشتر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ مردوں کو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپانا یہ فرض ہے، لیکن وہ گھٹنا کھول کر چلا کرتا ہے جبکہ اس کا کھولنا حرام ہے۔ انگریزوں کے فیشن کو ہم اپنا رہے ہیں، ماں باپ کو لگ رہا ہے ہمارا بچہ ترقی کر رہا ہے۔ شرم اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے نوجوان اور مالدار لوگوں کا بچہ برائی کے اس دلدل میں تیزی کے ساتھ اپنے قدم کو رکھ رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے بچوں سے اور مسلمانوں سے گزارش ہے کہ لباس جب پہنیں آپ تو کم سے کم اتنا تو ضرور خیال رکھے، حالانکہ مال آنے کے بعد لباس پورا ہونا چاہیے، لیکن مال آنے کے بعد اگر آپ پر غربتی آ رہی ہے تو اتنا لباس تو ضرور پہنیں کہ شریعت نے جس شے کو
جسم کے جس حصے کو ڈھانکنا فرض کہا ہے اور کھولنا حرام کہا ہے، کم سے کم اس کو آپ ڈھانک کر رکھے اور کھول کر حرام والا کام نہ کرے۔ ناف سے لے کر یعنی ڈھوڑی سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کے حصے کو آپ ضرور چھپا کر رکھا کرے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اولیاء کرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔